یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے جو بہت عادل اور منصف مزاج تھا، عوام پر بہت شفیق تھا، مجرموں کو سزا دلواتا، جس کی وجہ سے سلطنت میں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے۔ لوگ خوشحال تھے اور ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا مجرم پیش کیا گیا جس کے لیے موت کی سزا تجویز کی جا چکی تھی۔ بادشاہ کا اسلوب تھا کہ قتل کے مجرم سے اکیلے میں بات کیا کرتا تھا، اس کے جرم کی مکمل تفصیل حاصل کرتا اور اس کے جرم کے محرکات نفسیاتی طور پر جانچا کرتا تھا۔ یہ ایسا معاملہ تھا جس کی بادشاہ اور مجرم کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہو پاتی تھی، اور مجرم بھی اس گفتگو کو بطور راز رکھنے کا پابند تھا۔ جب بادشاہ کی اس مجرم سے گفتگو مکمل ہو گئی تو بادشاہ نے دربار میں آ کر ایک منفرد حکم نامہ جاری کیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ مجرم کو فی الفور رہا کر دیا جائے اور مقتول کی لواحقین کو خون بہا سرکاری خزانے میں سے ادا کر دیا جائے۔ یہ حکم بادشاہ کے پچھلے تمام احکامات سے مختلف تھا، لیکن سب خاموش تھے۔ مجرم کو رہا کر دیا گیا اور مقتول کے گھر والوں کو خون بہا ادا کر دیا گیا۔ یہ خبر پوری سلطنت میں پھیلتی پھیلتی دور دراز کے ایک دیہات میں بھی پہنچ گئی۔ ایک نوجوان جو عرصے سے اپنے سگے چچا کو قتل کرنے کا سوچ رہا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہ کر گزرے گا اور بعد میں بادشاہ سے معاف کر دے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے سمجھایا کہ بادشاہ کی حکمتیں تم نہیں سمجھ سکتے۔ بادشاہ نے اس سے پہلے کسی قاتل کو معاف نہیں کیا، اور اس معاملے کے بعد بھی 4 قاتلوں کو موت کی سزا دی گئی۔ لیکن نوجوان بضد تھا کہ بادشاہ معاف کر دے گا، وہ بہت رحم دل ہے، اور اس نے اپنے سگے چچا کو قتل کر دیا، ساتھ ہی گرفتاری دے دی۔ بادشاہ نے بھی اس کی موت کی سزا کی توثیق کر دی۔ وہ نوجوان بہت چلایا، لیکن اس کی سنوائی نہ ہوئی اور اسے موت کی سزا دے دی گئی۔ وہ بادشاہ کی حکمتوں کو اپنے لیے ایک قانون سمجھ بیٹھا اور قتل کا مرتکب ہوا۔ یہ بھول گیا کہ بادشاہ رحم دل ضرور ہے، لیکن اس کی یہ رحم دلی اپنی حکمتوں سے مزین ہے، نہ کہ نوجوان کے بدفعل سے مشروط ہے۔ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، حکیم ہے، بے نیاز ہے، بے شک وہ کسی گناہ گار کو معاف کر دے، کسی بہت بڑے مجرم کو بخش دے، لیکن یہ دلیل نہیں کہ اس نوجوان کی طرح انسان گناہ شروع کر دے، بری ہو جائے اور اپنی ڈٹائی اور بے پرواہی کو اللہ کی غفاریت سے مشروط کر دے۔ ایسا انسان اس نوجوان کی طرح اپنے نفس اور اپنی مرضی کا غلام ہے، جو بادشاہ کی کسی کے حق میں دی جانے والی حکمت سے بھرپور معافی کو اپنے لیے استثناء اور عذاب سے خلاصی کی دلیل سمجھتا ہے۔ اللہ بے شک غفور ہے، غافر ہے، غفار ہے، لیکن اس کی یہ صفات اس کی منشا کی تابع ہیں، نہ کہ ہماری منشا کے۔ اس لیے گناہوں پر آمادہ نہ ہوں اور اس طرز زندگی پر آ جائیں جو اللہ نے ہمارے لیے تجویز کی ہے۔